مشرق وسطی کی حالیہ تاریخ میں دو بڑے تنازع رہے ہیں۔ ایک مسئلہ فلسطین پر اسرائیل کے ساتھ عرب ممالک کا تنازع اور دوسرا عرب ممالک خاص طور پر سعودی عرب اور ایران میں تنازع۔ دونوں تنازع دہائیوں پرانے ہیں۔ خطے میں سعودی عرب اور ایران میں یہ تنازع رہا ہے کہ کون مسلمان ممالک کی قیادت کرے گا۔ اسرائیل کے ساتھ عرب ممالک کا تنازع تو حل کی طرف بڑھتا دکھائی دے رہا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ عرب ممالک کی خارجہ پالیسی کا محور مسئلہ فلسطین پر مذہب کی بنیاد پر تھا، اب معاشی مفادات کی بنیاد پر ہوگا۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ڈیل ہو گئی ہے جسے تاریخی قرار دیا جا رہا ہے اور اسے خطے میں امن کے لیے بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ اور اب پاکستان کا بھی اس معاہدے پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے معاہدے کے دور رس مضمرات ہوں گے۔ پاکستان فلسطینیوں کے قانونی حقوق اور خود مختاری کے حقوق کا ادراک رکھتا ہے۔ مشرق وسطی میں امن و استحکام بھی پاکستان کی اہم ترجیح ہے۔ اقوام متحدہ اور OIC کی قراردادوں کے مطابق پاکستان جامع اور پائیدار امن کے لیے دو ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان کی حکمت عملی اس جائزے پر منحصر ہوگی جس میں دیکھا جائے گا کہ فلسطینیوں کے حقوق اور خواہشات کو کیسے برقرار رکھا جائے گا اور خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کو کیسے قائم رکھا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب ایران، ترکی اور فلسطینی اتھارٹی نے اس کی مذمت کی ہے۔ ایرانی دفتر خارجہ نے معاہدے کو سفارتی حماقت قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ مظلوم فلسطینی عوام اور دنیا کی تمام آزاد قومیں شفاف اسرائیلی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کو کبھی معاف نہیں کریں گی۔ یہ فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا ہے۔ اسی طرح ترکی کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کا یہ رویہ منافقانہ ہے۔ تاریخ اور خطے کے لوگ اسرائیل کے ساتھ معاہدے پر متحدہ عرب امارات کے منافقانہ طرز عمل کو کبھی فراموش نہیں کر پائیں گے۔ یہ بات واضح ہو کہ 2010 سے پہلے ترکی کے اسرائیل کے ساتھ اچھے تجارتی اور سفارتی تعلقات رہے ہیں۔ اس معاہدے کو عرب ممالک بھی کامیابی قرار دے رہے ہیں مگر ایران اس سے خوش نہیں ہے اور اب خدشہ ہے کہ خطے میں ایران کے ساتھ عرب ممالک کا تنازع مزید بڑھے گا کیونکہ امریکہ اور ایران کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے تعلقات بھی کشیدہ ہیں اور ایران اور عرب ممالک کے تعلقات بھی کشیدہ ہیں کیونکہ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کو شکایت ہے کہ ایران عراق، شام، یمن اور لبنان میں اپنا اثر و رسوخ مسلسل بڑھا رہا ہے۔ ایران عراق میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ ایران نے جنرل قاسم سلیمانی کی موت کے بعد عراق میں امریکی تنصیبات پر حملے بھی کیے۔ اسی طرح شام میں بھی ایران اور سعودی عرب کی پراکسیز آپس میں آمنے سامنے رہیں۔ ایران شامی صدر بشار الاسد کا حامی ہے اور ایرانی ملیشیا نے شام میں بشار الاسد کی فوج کے ساتھ مل کر باغیوں کے خلاف لڑائی بھی کی، جبکہ سعودی عرب بشار الاسد کے سخت مخالف ہے اور ان کے خلاف مسلح کارروائیاں کرنے والے باغیوں کے ساتھ ہے۔ اور اس جنگ میں سعودی عرب کے ساتھ امریکہ اور دیگر نیٹو ممالک بھی باغیوں کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ شام میں بشار الاسد کی فوج ایران اور روس کی مدد سے باغیوں اور داعش کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اس لیے اب وہاں ایران کا اثر و رسوخ مزید بڑھ گیا ہے۔ اسی طرح لبنان میں ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ سیاسی اور عسکری طور پر خاصی مضبوط ہے، جبکہ سعودی عرب لبنان کے سنیوں کی مدد کرتا رہا ہے اور اسے حزب اللہ کی بڑھتی ہوئی طاقت پر سخت اعتراض ہے۔ سب سے سنگین صورتحال یمن میں ہے۔ یمن سعودی عرب کے پڑوس میں ہے۔ دونوں ملکوں میں یمن کے معاملے میں بھی سخت اختلافات ہیں جو ستمبر 2015 میں اس وقت کھل کر سامنے آئے جب سعودی عرب نے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف فضائی کارروائیاں شروع کی۔ سعودی عرب کا الزام ہے کہ ایران حوثی باغیوں کی حمایت کر کے یمن کے حالات خراب کر رہا ہے۔ 2015 سے سعودی عرب کی حمایت یافتہ فورسز یمن میں ہیں مگر ابھی تک انہیں کوئی ٹھوس کامیابی نہیں مل سکی ہے، بلکہ حوثی باغی یمن کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں بھی بعض مقامات کو نشانہ بناتے رہے ہیں۔ سعودی عرب اور ایران میں کشیدہ تعلقات کی ایک تاریخ ہے جو دہائیوں پرانی ہے، ان میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے۔ ان کے تعلقات میں 1979 کے بعد زیادہ کشیدگی آئی، لیکن اس سے پہلے بھی چند واقعات ہیں جس میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے۔ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں جب تیل پیدا کرنے والے تمام خلیجی ممالک نے امریکہ کو تیل کی فراہمی بند کر دی تو دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں $3 سے $12 تک چلی گئی اور دنیا میں تیل کا بحران پیدا ہو گیا۔ لیکن شاہ ایران رضا شاہ پہلوی نے امریکہ کو تیل کی فراہمی جاری رکھی، جس کے بعد ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں کچھ تلخی آئی۔ اسی طرح 1948 میں جب اسرائیل بنا تو ایران نے اسے تسلیم کیا، سعودی عرب نے اس کی سخت مخالفت کی، لیکن پھر صورتحال تبدیل ہوئی اور ایران انقلاب کے بعد اسرائیل کا بدترین مخالف ہو گیا اور سعودی عرب اسرائیل کے قریب ہو رہا ہے۔ بہرحال فروری 1979 میں ایرانی انقلاب کے بعد خطے کی سیاست میں ہلچل مچ گئی۔ ایران اور سعودی عرب نے مشرق وسطی میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے پراکسی شروع کی۔ اسی طرح ایران میں انقلاب کے بعد عراقی صدر صدام حسین نے الزام لگایا کہ امام خمینی اپنا انقلابی نظریہ عراق کے شیعہ عوام میں پھیلا کر ان کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں۔ اس الزام کو جواز بنا کر انقلاب کے اگلے ہی سال 1980 میں عراق نے ایران پر چڑھائی کر دی۔ عراقی حملے کی امریکہ اور سعودی عرب نے نہ صرف زبانی بلکہ مالی حمایت بھی کی۔ سعودی عرب نے عراق کو $25 ارب کی امداد بھی کی۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی، دونوں ملکوں میں خطے کے کئی ممالک پر میں پراکسی وار شروع کر دی گئی۔ 1981 میں بحرین کے شاہ کے خلاف بغاوت کی سازش سامنے آئی، الزام ایران پر لگا۔ 1983 میں کویت میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا اور ایک بار پھر اس کارروائی کے پیچھے ایران کے ملوث ہونے کا الزام لگا۔ 1983 میں ہی لبنان کے دارالحکومت بیروت میں امریکی فوجیوں پر حملے میں بھی ایران کے ملوث ہونے کے الزامات سامنے آئے۔
इस 80 की दिहाई में सऊदी अरब में हज के दौरान ईरानी शहरियों का एहतजाज मामूल बन गया, लेकिन 2 अगस्त 1987 में यह एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। ईरान इराक जंग में सऊदी अरब के किरदार के खिलाफ ईरानियों ने एहतजाज किया। सऊदी फोर्सेज ने एहतजाज करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन किया और इस तसादुम में 275 ईरानियों समेत 400 से ज्यादा अफराद मारे गए। सऊदी अरब ने इस वाक़े को भगदड़ करार दिया, जबकि ईरान ने इल्जाम लगाया कि सऊदी फोर्सेज ने ईरानी मुजाहिरीन पर हमला किया। इस कशीदगी के बाद तेहरान में मुश्तइल हुजूम ने सऊदी सिफारत खाने पर हमला किया और 4 सऊदी सिफारतकारों को अगवा कर लिया। इसके बाद यह कशीदगी बढ़ती ही रही। 1-2 दफ़ा कशीदगी कम करने की कोशिशें ज़रूर की गई, मगर वो कामयाब नहीं हो सकी और अब भी दोनों ममालिक में कशीदगी बरकरार है और ये कम होने के बजाय बढ़ रही है। इसलिए खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के बाद सऊदी अरब और ईरान में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करेगा, क्योंकि इसराइल के भी अरब ममालिक की तरह ईरान से ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं। साथ ही अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात भी इराक में 3 जनवरी को ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद मजीद कशीदा हो गए हैं। ईरान ने इराक में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी और यह खदशा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के हवाले से मजीद सख्त फैसले करेंगे और खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ेगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं।